اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 113 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيَرْجُوهُ وَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے، اور انبیاء کا جو کام کرتے ہیں، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، قرآن کے پڑھنے پڑھانے، حدیث کے پڑھنے پڑھانے، سیرت کے سمجھنے سمجھانے کا کام جو کرتے ہیں، ان کی شیطانوں میں سے بھی، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے بھی اللہ نے دشمن بنا دیا، اور ان کا آپس میں رابطہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، کیونکہ وہ قرآن کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے، اللہ کے دین کے کام کرنے والے لوگوں کے دشمن ہیں۔ تو ان کے آپس میں رابطے اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور وہ بھلی باتیں وسوسوں سے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور جو انسان شیطان ہیں، جو انسان شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اس کو طاقت سے روکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، اور دین کے کام سے، قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھانے سے وہ روکتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو مالی روکنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کسی بات کا کوئی روکنا، کسی چیز کو کرنا اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ امتحان ہے، جب اتنے لوگوں کا مقابلہ کر کے ان کے دل دکھانے کے باوجود پھر اللہ کا کام کیا جاتا ہے، تو اللہ اس شخص کے درجات بہت بلند فرماتے ہیں، اور اللہ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ ان چیزوں سے پریشان ہو کے اس کام کو انسان چھوڑ نہ دے، بس اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت کی توفیق دیے رکھے، ورنہ باتیں تو ملیں گی، ادھر نہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے یہ تمہیں وہ اپنے مسلک سے ہٹ جاؤ گے، عقیدے سے ہٹ جاؤ گے، فلانی چیز سے ہٹ جاؤ گے، نعوذ باللہ یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے کہ قرآن اگر پڑھو گے خود تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے ہدایت ملے گی، اور انسان کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابیں پڑھ لو ہدایت ملے گی، قرآن پڑھو گے تو گمراہی ملے گی۔ تو ان کی خوبصورت باتیں اللہ نے کہا کہ ان کو اپنے کام کر دیں تو آپ اپنا کام کریں، فیصلہ آخرت میں جا کے ہوگا۔ وہی بات آگے چل رہی ہے، وَلِتَصْغَىٰ عَلَيْهِ، تاکہ نہ جھکیں، نہ مائل ہو جائیں ان کی طرف، افئدۃ الذین، لوگوں کے دل، ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں، ملمہ ساز باتیں ہیں، دل پسند باتیں، سنہری باتیں لگتی ہیں اس طرف لوگوں کے دل، تاکہ نہ ہو جائیں، اس طرف جھک نہ جائیں، اس طرف مائل نہ ہو جائیں۔ اور مائل کن کی ہوں گے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے کہ رب کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا اس دنیا میں رہنے کا سارا حساب دینا ہے، وہ لوگ وہ تو ادھر نہیں جائیں گے، ان کو تو یہ سارے ہدایت قرآن سے ملے گی کہ کس طریقے سے زندگی گزاریں کہ آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے، یہ قیامت تک رہنی چاہیے۔ حق اپنی جگہ بناتا رہے گا، باطل اس کو روکنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اب اللہ نے بتایا کہ وہ شیطانوں کی صورت میں بھی ہے، انسانوں کی صورت میں بھی ہے، اور جنوں کی صورت میں بھی ہے۔ یہ دین کا کام کرنے والوں کو بات ان کے سامنے ہونی چاہیے، ان کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ساری رکاوٹیں ان کے کاموں میں آئیں گی، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے دنیا کا، تو پھر اللہ کہتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو۔ ان کی باتیں وہی مانیں گے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھنے والے، اور یہ آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والے کیونکہ جواب دہی کا ڈر نہیں، اس لیے جو مرضی کرتے ہیں، ان کو جھوٹ اور ملمہ سازی اور بڑی پرجوش باتیں، اور وہ جن کا کوئی معنی مطالب نہ ہو، بس ایک جوش دلانے والی باتیں، وہ یہ ساری پسند ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ یہ راضی ہوں، پسند کریں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھنے والے، لِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، یہ اس میں لگے رہیں، اس میں یہ سرگرداں رہیں، یہ کام کرتے رہیں، لِيَقْتَرِفُوا، تاکہ یہ کریں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، ان کو اور حوصلہ افزائی دیں، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، ان کے جو شیطان دوست ہیں، ان کے جو انسان شیطان دوست ہیں، ان کے جو جن شیطان دوست ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو تسلی دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 100 ماؤں سے زیادہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال کے کیا ملے گا؟ اللہ نے تو وہی کرنا ہے جو رب نے قرآن میں فرما دی ہے۔
افغیر اللہ ابتغی، تو کیا خدا کے غیر کے سوا، یعنی خدا کے غیر کو اللہ کے سوا ابتغی میں تلاش کروں؟ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی وجہ سے پھر پوری امت کی طرف سے، یہ ایمان والوں کی طرف سے ہے، ان کو جواب جو آخرت پہ یقین نہیں کرتے اور ان شیطانوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو شیطان انسان اور جنوں کی صورت میں ہیں، کہ کیا ہم اللہ کا غیر تلاش کریں حق مند فیصلے کے لیے، حکم کے لیے، منصف کرنے کے لیے، صحیح بات بتانے کے لیے؟ وَهُوَ وَالَّذِي أَنزَلَ، اور وہی اللہ ہے جس نے اتارا، اس ذات نے اتارا ہے، الیکم، طرف تمہاری ایمان والوں کی طرف، الکتاب، ایک کتاب، اس قرآن کو، مفصلاً، تفصیل کے ساتھ۔ قرآن مفصل ہے اور لوگ کہتے ہیں اس سے سمجھ نہیں آتی، اس سے گمراہی ہو جائے گی۔ ان کی لکھی کتابیں پڑھیں تو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو تو اگر کہا جائے تو یہ بہت بڑا شرک کی بات بنتی ہے کہ اللہ کہتا ہے، میں بار بار مثالیں دے رہا ہوں، تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کس کس لیول کے، کس کس عقل کے لیول کے انسانوں کو بنایا ہوا ہے اور کس پہ کون سی مثال دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ساری مثالیں دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا تمہاری طرف، اور پوری تفصیل کے ساتھ، واضح حق اور باطل واضح، حرام حلال واضح، اچھی بری بات، ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ اور پھر جو اگر کہے کہ قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، گمراہ ہو جاؤ گے، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ والذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یعلمون، وہ یہ جانتے ہیں، یہ قرآن جو پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے کتاب دی، یہ تو انہی کی ہے نا جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہی نہیں، جو اون ہی نہیں کرتے، ان کی تو نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں انہو منزل من ربک، کہ یہ اللہ کے اتارا ہوا کلام ہے۔ مانتے کفار بھی تھے، ایک 3 آیات کی صورت تو بنا نہیں سکے، تو کیا یہ کسی انسان کا یا کسی مخلوق کا کلام ہو سکتا ہے؟ لیکن ایمان چونکہ ان کا نہیں ہے اس قرآن کے اوپر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماننے والوں میں شمار نہیں کیا۔ ماننے والے شمار وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کو نازل کیا، اتاری ہے اس قرآن کو میرے رب کا، میرے رب کی طرف سے، سب کے رب کی طرف سے، بالحق کے، بالکل سچائی پہ مبنی ہے، اور اس کی آنے کا ایک مقصد ہے، یہ ویسے ہی نہیں آگئی بس پڑھتے رہو اور اس کو بخشتے رہو اور اس کے شبینے کراتے رہو اور اس کو مردوں کو بخشتے رہو اور اس سے وظیفے کرتے رہو، اس کے لیے نہیں آئی ہے، یہ مقصد کے لیے ہے۔ کون سا مقصد ہے؟ کہ انسان کو راہ ہدایت قیامت تک کے لیے ملے۔ نبی تو آتے ہیں، زندگی ختم ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں، کتاب کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں۔ پہلی کتابوں کا ذمہ ان علماء کے تھا، اس کتاب کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے قرآن پڑھنے والے، اے ایمان والے، کبھی بھی اس قرآن کی کسی بات کے بارے میں شک میں نہ ہونا۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے میرے رب کا حکم ہے، اور ایسے ہی ہو کے رہنا ہے، قیامت والے دن بھی، قبر کے اندر بھی، اور اس دنیا کے اندر بھی۔ اور اسی قرآن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ بات بڑی کانٹے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ وَتَمَّتْ، اور مکمل ہو گئی، کمپلیٹ، فائنل، کلماتو، بات، رب کا، آپ کے رب کی، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا بندوبست مکمل کر دیا۔ اب کسی کو کوئی اس میں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کو کوئی نکالنے کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو مکمل کر دیا۔ صدقاً، سچی بات ہے، سچائی کے ساتھ اس کی باتیں ہیں، ساری باتیں سچی ہیں، وعدلاً، اور عین انصاف پہ مبنی ہے۔ قرآن کا ہر حکم، قرآن کی ہر بات، قرآن کی ہر نشانی بالکل عدل پہ مبنی ہے، اور اللہ کی ذات بھی عدل ہے، اور سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، اور اس کتاب کو اللہ کتاب ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ لا مبدل لکلمات، کوئی دنیا کا انسان، کوئی مخلوق اللہ کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اب یہ قرآن اللہ کی حفاظت میں، اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو ذرا انسان اپنے ذہن سے سوچیں، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، ایک چیز مکمل بھی ہے، سچی بھی ہے، عدل پہ مبنی بھی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی، کسی نقطے کی، کسی زیر کی، زبر کی، تو کیا اس سے انسان ہدایت لے یا مخلوق کے پیچھے چلے، مخلوق کی لکھی کتابوں کے پیچھے چلے، مخلوق کی تقریروں کے پیچھے چلے، کیونکہ وہ بڑی خوبصورت، بڑی ملمہ سازی سے بڑی جوشیلی تقریریں کر لیتے ہیں، اور ایسے دل کو بڑی اچھی لگتی ہے اور بڑا جوش آ جاتا ہے صرف اس بات سے؟ نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ کامل ہے، علم کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ قرآن
मुकम्मल बे नक्स, इसके अंदर कोई नक्स नहीं है। ये बिल्कुल सच्चा, हर बात हर हुक्म इसका सच्चा, और हर हुक्म इसका ऐन अदल पे मुश्तमिल है, और कोई इसको तब्दील नहीं कर सकता। क़यामत तक के लिए किसी इंसान के पास कोई ये उज़र नहीं होगा कि मुझे अल्लाह का रास्ता नहीं पता था, मुझे अल्लाह के हुक्म नहीं पता थे। ये कुरान अल्लाह ताला ने कहा, ये मुकम्मल भी है और कोई इसके अंदर तब्दीली भी नहीं कर सकता। यानी ये मतन के हिसाब से भी मुकम्मल है, ये सच्चाई के हिसाब से भी मुकम्मल है, ये अदल के हिसाब से भी मुकम्मल है, और ये फ़ाइनल है। इसके बाद अब कोई और किताब नहीं आनी, ये अल्लाह ताला की फ़ाइनल किताब है। तो अब अगर इंसान अपनी मर्ज़ी से इफ्तरा बांधे में अपने रब के ऊपर और अल्लाह पे इल्ज़ामात लगाए, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और जाहिल कोई हो नहीं सकता कि एक मुकम्मल किताब को अल्लाह ताला ने कितना इंसान पे करम किया कि एक जामे मुकम्मल सच्ची अदल वाली नाकाबिले तब्दील किताब अल्लाह ने इंसान को दे दी, क़यामत तक के लिए, सिर्फ आज के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए, और जब से आई है उस वक़्त तक। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्या कहीं और से इंसान से हिदायत मिल सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला हमें सही सही समझ नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में इस कुरान की मोहब्बत को डाल दे, इसका समझना, और फिर इसको इसी तरीके से जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस पे इस्तकामत नसीब फरमाए। क्योंकि शैतान भी दुश्मन है, इंसान भी दुश्मन है, और जिन भी दुश्मन है। अल्लाह इनसे बचा सकता है, और कोई इंसान खुद नहीं बच सकता। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।